Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کی 5 اہم عبادتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ شب قدر کے حوالہ سے بہت ساری خواتین و حضرات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اس رات میں کون سی خاص عبادات کرنی ہوتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ سامعین مکرم، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت اور بہت ہی فضیلت و شان والی رات ہے. اللہ کریم نے 30ویں پارہ کی سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب یہ کتنی افضل ہے تو یہ راز جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر ہم 1000 مہینوں کا ہی حساب لگائیں تو 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. یعنی کہ اس عظمت والی رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، 83 سال 4 ماہ عبادت بریا کرنے سے بھی افضل ہے. اس لیے اس رات کو بالکل بھی مس نہ کیجیے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سے جو محروم رہا وہ ہمہ قسمی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات سے صرف بدقسمت ہی محروم رہتا ہے. اس لیے اس رات کو کسی بھی صورت میں مس نہ کیجیے. اور پھر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے. طاق راتیں یعنی کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. مگر 27 کی رات میں بطور خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے. اب یہ سمجھیے کہ اس رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے. اس حوالے سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے. یہ مرد حضرات کے لیے ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. ان دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے سے پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا مرد حضرات جو ہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز مساجد میں باجماعت ادا کریں. اس رات کا ایک کام تو یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں نوافل کی کثرت کا اہتمام کریں. بالخصوص اس مبارک رات میں اوابین کے نوافل، یعنی کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے نوافل ادا کریں، اس لیے کہ اس نماز کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے. اس نماز کی فضیلت عام دنوں میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اوابین کی ان 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے، اوابین کی یہ فضیلت عام دنوں میں ہے. رمضان میں تو نوافل نماز کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ لیلۃ القدر میں تو اس کے ثواب کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے نا. تو دوسرا کام یہ ہے کہ 6 رکعت اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھیے. اسی طرح دوسری نماز جو ہے صلاۃ التسبیح کی بھی ضرور پڑھیے. صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس نماز کی بھی پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکت ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی نوافل پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ کریم اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اتنی زیادہ فضیلت و برکت والی نماز ہے. اسی طرح تہجد کی نماز کو بھی بالکل ہی مس نہ کیجیے. تہجد کی آپ 8 رکعت پڑھنا چاہیں یا 12 رکعت، جتنی آپ کی طبیعت برداشت کرتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر سامعین مکرم، افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگ تقریباً ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت لوگ سو جاتے ہیں. اس طرح سے پھر ان کی تہجد کی نماز جو ہے مس ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، آپ اس طرح سے بالکل بھی نہ کریں، بلکہ آپ رات کو کچھ اس طرح سے گزاریں
کہ اس کے ایک حصے میں آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، دوسرے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کیجئے۔ اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور اسی طرح استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس مبارک رات کا کچھ حصہ آپ استغفار میں گزاریں، کچھ حصہ درود پاک پڑھیے، کچھ حصہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ یاد رکھیے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا سب سے افضل ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اے کائنات والو سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی کثرت کیجیے۔ تو سامعین مکرم، اس طریقے سے آپ جب اس رات کو گزاریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، وقفے وقفے سے اس طرح سے ایک تو عبادت میں لطف و سرور اور لذت و چاہت نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اکتاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی کام جب ایک انسان مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کا جی اکتا آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس طریقہ سے یعنی عبادات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ادا کریں گے تو اس سے آپ کی طبیعت میں کسی بھی قسم کی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اور آخر میں پھر دعا کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ ہماری ساری رات کی عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اس لیے اس رات میں دعائیں آپ نے خصوصی طور پر اللہ کے حضور مانگنی ہیں۔ لہٰذا سامعین مکرم، اس رات کو آپ نے اس طریقہ اور شیڈول پر گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اکثر نوجوان اس رات میں صرف جاگتے رہتے ہیں، کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات میں جاگنا ہی عبادت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس رات میں قیام کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، قرآن کریم پڑھیے، اللہ کے حمد و ثنا میں وقت گزاریے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیے، تب جا کر آپ کو اس رات کی فضیلت اور اجر و ثواب اور برکات حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات میں صرف جاگنا ہی کافی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ عبادات ضرور کرنی ہوں گی۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی حاضری لگوائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس مبارک رات کی برکت سے اللہ کریم کی ہم پر بے پناہ رحمتوں کی بارش نازل ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔